خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے کالز کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور اس وقت پھر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب ہو، کہاں سے؟ محمد افضل جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد افضل صاحب فرمائیے۔ بات یہ تھی، جب کوئی برائی کسی منسٹر کے پاس جائے یا افسر کے پاس جائے اور کہے کہ جی جناب ساڈے مائی باپ ہیں، جب منسٹر اور افسر اپنے ماں باپ کو بھول کر چور چکوں کے ماں باپ بن کر مفاہمت کر لیتے ہیں، تو پی آئی اے کے ملازم جو ہے نا، ان کے احتجاج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی فریاد یہ تھی کہ جو ڈبل سٹینڈرڈ کے حکمرانوں کی ذات میں پھنس گئے ہیں، جن کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، آؤ کہ جی خدا حافظ۔ جی ہر طرف سے یہی صدا ہے۔ علی بھائی ایک اور بات میرے ذہن میں اچانک آ رہی تھی، ریلیونٹ تو نہیں، اس میں ریلیونٹ تو خیر اب ہر بات ہے ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ، کہ اچانک پی آئی اے نے ہڑتال ختم کر دی۔ وہی نا، پاکستان میں خون سستا ہے، اور اتنی وہ گولیاں کھا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، تین لوگوں نے اپنی جان دی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تین لوگوں کی جان جو ہے بچانا۔ احتجاج کے دوران کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اب پرامن احتجاج کے دوران جو ہے 3 لوگوں کی جان شاٹ کر دی، یہ سب وہی ڈبل سٹینڈرڈ۔ اور اب ایک دم سے کیسے خاموشی ہوگی، ایک دم سے کیسے فلائٹس چل پڑی، ایک دم سے کیسے بالکل سب پیچھے سے نا بیک ڈور چینل سے کام ہوا سارا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ معاملہ جب گرم ہو تو اس کو طول دو، تھوڑا سا دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ظالم اپنا کام کرے نا تو ظالم کو یہی ہوتا ہے کہ یہ بے حس لوگ ہیں، اپنا کام کر دو، یہ خاموش ہو جائیں گے۔ پہلے عزیز بلوچ والا معاملہ بہت میڈیا کے اوپر سرگرم تھا، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پی آئی اے والوں نے فائر کھول دیا۔ خون کی ویلیو نہیں ہے نا، ہم نے اپنی نیشنلٹی کی ویلیو نہیں رکھی کوئی۔ نہیں تو وہی لوگ جو احتجاج کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور جو کسی صورت میں بھی پیچھے قدم بڑھانے کو تیار نہیں تھے، ان کو ایسا کیا دیا گیا ہوگا، ایسا کون سا لالی پاپ دیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ خاموش؟ لالی پاپ بھی دیا ہے، اس کے اندر بھی لوگ ہیں جو ابھی سامنے وقت کے ساتھ نکل کے سامنے آئیں گے، کیونکہ ہر جگہ پر اندر خائن بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ سنسیئر بھی ہوتے ہیں، دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ جب ایک آدمی میڈیا پر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شہباز شریف کے اوپر اعتماد ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو شہباز شریف کو اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے؟ شہباز شریف کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ڈنڈے مار مار کے عورتوں کو لہولان کر دیا، کتنے لوگوں کو مار دیا، گن شاٹ اسٹیٹ فائر کھلوا دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شہباز صاحب کے اوپر بہت اعتماد ہے، تو وہیں پر فوراً پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے ابھی یہ بات وقت کے ساتھ نکل کے سامنے آئے گی کہ کیا کیا خیانتیں ہوئی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ دیکھیں اتنے سارے لوگوں کو مارنا پیٹنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ 1-2 لوگ خریدتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، منہ بند کرتے ہیں، وہ سب کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا چلا آیا ہے، یہ پوری ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ ہم اپنے ملک کی تاریخ دیکھ لیں یا ہم پورے اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، ہمارے یہاں جہاں پر بھی ہوا ہے اچھے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہی ہوا ہے۔ بنو امیہ نے کیا کیا تھا؟ 20 سال میں کوفے کو ہینڈل کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے؟ جو قبیلے نہیں مانتے تھے ان کے سرداروں کو خریدتے تھے یا قتل کرا دیتے تھے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں۔ جناب عمران فضل صاحب خوش آمدید، ناٹنگھم سے آپ شامل ہوتے ہیں۔ ابھی علی بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ کسی بھی پارٹی کو دیکھ لیں جو ملک کے خیر خواہ آئے ہیں، یہ دور چلا ہے خاندان عباسی کی طرف سے، جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم امام حسین کا بدلہ لیں گے، تو انہوں نے حکومت قائم کر کے الٹا اہل بیت کے خلاف ہی شروع کر دیا۔ اور یہ سلسلہ وہ کیا کہتے ہیں اخیر المومنین، امیر المومنین جو تو جنت زیاد ہے، جنہوں نے آ کے ایسا مکس اپ کیا تھا۔ پہلے کرپشن ہوتی تھی، چند اداروں میں کرپشن تھی، تو وہ جب نیچے والے لوگوں نے دیکھا، چھوٹے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اوپر سے کھائے جا رہے ہیں، ہم نیچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پاکستان میں ہر بندے نے، کیونکہ بات عیاں ہوگی، ہر بندے نے کہا کہ یہ اوپر سے چل رہا ہے کام تو ہم کیوں نہ نیچے سے کریں۔
ہر آفیسر نے یہاں تک چپڑاسی سے لے کے آفیسر تک نے کرپشن کی. اور ہمارے ملک کا سسٹم ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ ادھر کوئی بھی سچا بندہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کیا کریں, کیونکہ وہ سچا پیدا ہوگا تو وہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا, یا مر جائے گا, یا مروا دیں گے اس کو. ہاں مار دیں گے. سچ کی آواز کوئی بھی نہیں نکالتا. وہ پورا ملک ہی ایسا ہے جہاں پہ سچ کی ہاں ہو سکتا ہے کہ پورا وہ چادر اٹھا لی جائے جو چادر اوپر چھائی ہوئی ہے پاکستان کے, تو اس میں سے قربانی یہ جو مار رہے ہیں سچ مچ کی قربانی ہو تو ریولوشن آئے گا. کوئی سچا بندہ کھڑا ہوگا, پاکستان کے حالات چینج ہوں گے انشاءاللہ. ورنہ آپ کسی بھی پارٹی کو دیکھ لیں, ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, کوئی بھی پارٹی جس کو دیکھ لیں, وہ سب اسی سلسلے میں آتے ہیں کہ یہ کھا جائیں گے, یہ لے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے. پاکستان میں کبھی آج تک کسی بیرونی ملک کے بارے میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست باہر نہیں گئی ہے, وہ پاکستان کے اندر ہی رہی ہے. اور دیکھ لیں کہ دنیا میں اب جو حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں, اللہ خیر کرے پاکستان کی, کہ یہ جو مینڈیٹ بنا ہوا ہے اوپر والی طاقتوں کا کہ انہوں نے دیکھیں سیریا کو تباہ کر دیا ہے, اور سیریا کے بعد پاکستان کی باری ہے. اگر انہوں نے ہوش کے نام نہ لیے تو یہ اللہ نہ کرے جو کچھ سیریا میں ہوا یہ پاکستان میں ہو جائے گا. کیونکہ انہوں نے کبھی ہمارے منسٹر, ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے کبھی کسی نے بیرونی ملک میں باہر جا کے سیاست کی ہی نہیں ہے. سب اپنے اندر ہی گھر کو لوٹ رہے ہیں, صرف انہوں نے گھر کو لوٹا ہے. اور ہر بندہ جو آتا ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہی دیتا ہے. شروع ہو جائے سب کا منشور یہی ہوتا ہے, بھوک کو مٹا دیں گے, غربت کو ختم کر دیں گے, اور جو بھی آتا ہے وہ ان چیزوں کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ جو بنے ہوئے نواز شریف وغیرہ یہ بھی اپنا کام کر رہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, وہ سڑکیں بنائے جا رہے ہیں. وہ کسی نے بندے نے پوچھا بھی یار کیا حال ہے تمہارا, تو اس نے بجائے اللہ کا شکر کے کہنے کو کہ اللہ کا لکھ لکھ پل ہے, یعنی کہ پل وہ شکر کر رہا پلوں کا, تو پل بہت بن رہے ہیں, عوام بھوکی مر رہی ہے کیونکہ ان میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ان کا سریا بیچ رہے ہیں جناب علی, سریا بیچ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, سریا بیچ رہے ہیں. اور یہ میں کس کو کہے, ہم کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک کرپشن کا سمندر ہے پاکستان, اور اس سمندر میں کوئی بھی چھلانگ لگائے گا وہ بھی اسی میں بہ جائے گا. یہ تو صاف ہو, پورا ملک صاف ہو, اور دین اسلام وہ تو وہاں پہ انڈیویجول ہی ہے ہر بندے کا, ہر بندہ قرآن اٹھا رہا ہے, ہر بندہ, یعنی کہ اب یہ سیاستدانوں کا حال ہو رہا ہے کہ وہ سروں پہ کیا قرآن رکھ کر پھر رہے کہ جی ہم سچے ہیں. بھائی کہاں سے سچے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک یہ پاکستان کے لوگ خود نہ ریولوشن لے کے آئیں گے, اور ایک ایسا انسان ہے اور ایک ایسا سچا پاک انسان لے کے آئیں گے تو قیادت پاکستان کی بنے گی. ورنہ پاکستان اس طرح پڑا ہوا ہے جیسے سوکھی چارپائی پڑی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل بجا جو ہے وہ گفتگو فرمائی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساربین علی بھائی مخصوصاً خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. آپ کا آج کا ٹاپک یہ جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ, اصل میں وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو سزا ہوئی تو اسے پنچایت نے سزا دی تو اس نے قبول نہ کیا, تو اس نے سرپنچ سے کہا یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس نے کہا تم عدالت میں چلے جاؤ. انہوں نے کہا وہاں آپ کے چاچا ہیں وہ جج ہیں. انہوں نے کہا ہائی کورٹ میں چلے جاؤ. انہوں نے کہا وہ آپ کے خالو ہیں, وہ میری دال کب گلنے دیں گے. ایسے کرتا رہا تو اسے کہنے لگا, اس نے کہا کہ پھر جہنم میں جاؤ. اس نے کہا وہاں آپ کے ابا حضور ہیں, وہ مجھے وہاں کہاں سننے دیں گے بات. جس ملک کے نظام انصاف کی یہ حالت ہو کہ ڈاکٹر عاصم کے لیے ایک قانون اور 20 کروڑ عوام کے لیے اور قانون, جہاں چاہے قانون موم ہے, آپ جس طرف چاہیں اسے موڑ دیں. اور یہ
دیکھنا یہ ہے کہ کوئی انصاف دنیا میں اگر ہے تو کیا پاکستان میں وہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے؟ جتنے بڑے کیس ہوئے ہیں، جتنے بڑے مرڈر ہوئے ہیں، جو بڑے لوگوں کے بچوں نے ایک شوقیہ طور پر لوگوں کو مار دیا ہے، قتل ہوئے ہیں، وہ بڑے انداز سے ہنس رہے ہیں، انہیں عدالت کا کوئی خوف نہیں ہے، انہیں قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں اس کا کوئی انجام کا کوئی فکر نہیں ہے. تو اس طرح دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا حق نہیں ہے، ہم نہیں ایسا کر سکتے، زید کر سکتا تو بکر کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان میں ایک رہا یہ معاملہ ڈبل سٹینڈرڈ والا، یہ ہم سے جائے گا نہیں، اور جب تک یہ جائے گا نہیں معاملہ بہت خراب ہے. عالیہ جو آپ سہیل بلوچ صاحب کی بات کر رہے تھے، انہوں نے اسٹرائک کرائی یا اسٹرائک ہوئی بھی، ایک وہ تجویز نہیں لائے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کو پی آئی اے کا محتمم بنا دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ریلوے اچھی چلائی ہے. جو ریلوے کا وزیر ہو کے فارن افیئر سے بولتا ہے، جسے لاہور کے ایکسیڈنٹ کا نہیں پتا کہ وہ کیوں ہوا تھا، اور اسے سہیل بلوچ صاحب کی یہ عجیب منطق ہے، خواجہ سعد رفیق کو بلانے چلے ہیں. اور پھر اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اتنی مصیبت کاہے کو لی؟ شروع میں ہی سرزر کر دینا چاہیے تھا. اور اگر آپ کے پاس آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کے مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہوا بدل گئی ہو، وہاں بھی زمانے کی ہوا چل گئی ہو. سہیل بلوچ صاحب جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کسی پہ اعتبار نہیں کیا جاتا تھا، ان پہ کیوں کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی دانا پانی والی بات چل گئی ہو، لیکن انہیں یہ قتل نہیں کہنا چاہتے تھے، بات پرائیویٹائزیشن کی تھی. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے مفاد کی بات کی ہے. یہ سارے کا سارا نقصان انہی کا کیا جا رہا ہے. بہت مہربانی. جزاک اللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، وعلیکم السلام. میں محمد رسال دوبارہ آ گیا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ پی آئی اے والوں نے ان کی ہڑتال کی وجہ سے عوام کو پریشانی تھی، لوگ دور دراز بیٹھے ہوئے تھے، جہاز کوئی نہیں اڑ رہا تھا. اور دوسرا وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، انہوں نے جو پرابلم تھی وہ انہوں نے ان کا طریقہ کار تھوڑا غلط تھا. انہوں نے عوام کی خاطر جو ہے نا ہڑتال ختم کی ہے. وہ ان ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگوں سے انہوں نے ان کی اوقات بتانی تھی، وہ عوام سمجھ گئی ہے. اوکے جی، خدا حافظ. دیکھیں جی، مختلف حوالوں سے بات ہو رہی ہے، مگر جہاں پر بات یہ آتی ہے، مخصوصاً سید صاحب کی بات کو آگے لے کے بڑھوں گا کہ جہاں پر ایک چیز طے ہے. دیکھیں، مولا امین مومن اسلام کا فرمان ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جائے گا. معیار دے دیا قوم کو، ایک معیار دے دیا. شہباز شریف صاحب کی شخصیت جیسی ہے، دنیا جانتی ہے، تو وہ کس طرح سے سہیل بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے. بات سمجھ ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے. تو اتنا اگر سیدھا آدمی، سادہ لو انسان سمجھ لیا جائے، جو اتنا سیدھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو اسپوک پرسن نہیں بننا چاہیے، پوری تحریک نہیں چلانی چاہیے، آگے نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے تھوڑا سیاسی ذہن ہونا چاہیے، سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرے کہ وہ سائنس رکھتا ہے. شہباز شریف صاحب سے یہ کہہ دینا اور ان کی لالی پاپ لے کے آ جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاملے کو کھٹائی میں ڈالو اور کچھ عرصے کے بعد اس کو معاملے کو رفع دفع کرو. ہم بیچ رہے ہیں، ہم بیچ ڈالیں گے، نشکاری ہو جائے گی، بیچ ڈالیں گے. انہوں نے پروٹیسٹ کرنے پر اپنا بھیانک چہرہ دکھایا، 3 لوگوں کو گولی ماری، جو اس سے یہ کہ مورل بڑھنا چاہیے تھا ڈاؤن ہوا. اس کے بعد مذاکرات ہو گئے. تو یہ معاملے کو اب ڈالا گیا کھٹائی میں. یہ کہنا کہ جی لوگ پھنسے ہوئے تھے باہر، ٹھیک ہے، ہمارے سارے کالرز محترم ہیں، سب کی رائے ہمارے نزدیک بہت احترام، سب کی اپنی اپنی رائے، سب اپنی رائے میں آزاد ہیں، اس لیے ہم سب کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی بات کریں. مگر اگر آپ مجھ سے کریں گی بات، میں اس کے اوپر پرسنل بات کروں، تو میری رائے یہی ہے کہ معاملے کو رفع دفع کیا گیا ہے، حکومت اپنا کام ضرور کرے گی. انہوں نے ڈرایا بھی، اور اگر یہ ہڑتال لوگوں کے پھنس جانے کا معاملہ تھا تو ہڑتال کی کیوں تھی؟ آپ کو نہیں پتا تھا لوگ عمرہ پہ گئے ہوئے، پہلے بھی تو اندازہ تھا نا اس بات. آپ کو نہیں پتا کہ لوگ ویزے پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس بالکل بجٹ فکس ہوتا ہے، دوسری ایئر لائن نہیں لے سکتے، آپ ان کو آلٹرنیٹ دوسری ٹکٹ نہیں ایشو کر رہے، آپ نے ہڑتال کر دی اٹھا کے.
تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک بہت بڑا انسانی ایک المیہ ہوگا, لوگ روڈوں میں سوئیں گے. تو یہ سب چیزیں حماقت والی بات ہیں. شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آئی ڈو اپولوجائز فار دیٹ. میں 1 منٹ کے لیے آیا تھا. بالکل علی بھائی دیکھیے, وہاں جو گولیاں چلی ہیں اس 1 سیکنڈ کا وقفہ ہے, اور میں ایک گولی چلتی ہے اور دوسرے سیکنڈ میں چلتی ہے. اتنی دور بڑی گن لے کے آدمی جا نہ سکتا. یہ پسٹل کی گولیاں تھی. اگر 1 سیکنڈ میں 2 گولیاں چلتی ہیں تو ظاہر ہے کہ چلانے والے کو نشانے کا پتہ ہے کہ کہاں مارنا ہے. اور اس بات کو شاید کو دو کے اس بات کو ختم کر کے عام کیس ہوتا تو وہ سامنے آ جاتا. یہ کیوں نہیں آیا کہ گولی کس نے ماری ہے؟ کس نے ماری ہے؟ یہ جان بوجھ کے ایک ایسا ایسے تھوڑا ڈرایا نا ان کو, ڈرایا نا پہلے تاکہ یہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں. جی بس وہ ڈائیورٹ کرنا تھا, توجہ ایک طرف سے ہٹا کے دوسری طرف لے جانا تھی. وہاں پہلے انہوں نے جنرل شریف صاحب کو یہ لالچ دیا کہ وہ ایکسٹینشن دیں گے. وہ چاہتے تھے کہ مرہون نے منت رہے, لیکن جب جنرل شریف نے جب نہیں لی ہے تو اب وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ضرب عزم مکمل ہو گئی یا نہیں ہو رہی ہے. اگر جنرل صاحب اس کے بعد ایکسٹینشن لیتے ہیں تو ایک آنا قیمت ہو جائے گی. اور مجھے ایسے شخص سے یہ توقع نہیں ہے کہ جو آدمی اتنے بلند بانگ دعوے کے بعد اتنے ٹرسے سے اتنے زور سے کہتا ہے میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, وہ ایکسٹینشن لے جائے تو وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیں گے. میرا امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور اگر مستقل آ جائیں یہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. کیا انہوں نے یہ کب کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ نہیں کہا, آگے کچھ نہیں کہا ہے. آگے ابھی بھی ڈارک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹینشن لوں گا. ایکسٹینشن تو اب تمہیں مجھ سے لینی پڑے گی کہ میں تمہیں جانے دیتا ہوں یا نہیں جانے دیتا. تو یہ تو سواری نشان رہے گا ابھی, کیونکہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے اور یہ قوم ڈنڈے ہی کی زبان سمجھتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, ایسے کوئی چانسز آپ کو لگتا ہے اچانک ہو جاتا ہے؟ پاکستان اس کا متحمل تو ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان سیاستدانوں کو دوبارہ پکڑ کے بند کیا جائے, اور جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کا پیسہ واپس لایا جائے. مخصوص سیاستدانوں کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ان کو جہاز میں بٹھا کر سعودیہ روانہ کر دیا جائے. نہیں, اب سعودیہ کی بھی نہیں چلنی ہے. اب سعودیہ کی بھی نہیں چلنی ہے, کیونکہ ملک عبداللہ کی شخصیت مختلف تھی. یہ جو دوسرے صاحب آئے ہیں جو بھول کے مرض میں مبتلا ہیں, یہ تو پوری مسلم دنیا میں ایک طرح سے مجنون دیوانے مشہور ہیں. تو ان کی کوئی شخصیت نہیں. اس حکومت کو تو ان کا بیٹا چلا رہا ہے جو کہ یہ سمجھ لیں کہ سیاسی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا. ملک عبداللہ کی جہاں تک بات تھی, ان کی ایک ظاہری بات ہے لائن تو یہی تھی, ظلم کی لائن تھی پوری, مگر یہ کہ ان کی سنی جاتی تھی. اور آپ دیکھیں اس کے بعد سے جو سعودیہ نے عظیم غلطیاں کرنی شروع کی ہیں وہ اس زمانے میں نہیں ہو رہی تھی. وہ دونوں طرف لے کر چلتے تھے. تو ان کے کہنے پر مشرف صاحب نے چھوڑ دیا تھا اور ان کو جہاز میں بٹھا کے جدہ بھیج دیا تھا. اس دفعہ نہ کوئی جدہ جہاز جائے گا. اگر ان کے ساتھ ہو گئی تو یہ پھر ان کے لیے آخری ہوگی, بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ابھی یہی سمجھ بھی رہے ہیں کہ پھندہ ان کے قریب آ رہا ہے. اور جو کل ایک نجی ٹی وی کے اوپر ان کا ایک پرانا کلپ فوجیوں کے خلاف زبان چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے, 2-2.5 منٹ کا کلپ تھا, باقاعدہ بہت موضوع جگہ پر, بہت صحیح جگہ پہ چلایا گیا کہ دیکھیے یہ میاں صاحب جو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے جنرل راحیل شریف کے ساتھ گھوم رہے ہیں, یہ ہیں کس ٹائپ کے آدمی. اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس میں یہ فوجیوں کو لان تان کر رہے ہیں, تو وہ تمام انہوں نے چلا دیا. اور فوج جانتی ہے ساری چیزیں. یہ نہیں کہ وہ اس کلپ دیکھنے کے بعد ان کو یاد آئے گا ہاں یہ وہی ہے, نہیں. لوگوں کو ان کی میمورائز جو تھی ان کو دوبارہ سے میموری کو تازہ کیا گیا, اور فوج کے پاس یہ تمام چیزیں ISI کے پاس ہوتی ہیں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کون یہ کس طرح کا سانپ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ آدھا پاکستان بیچ چکا, آدھا رہ گیا ہے, مگر خدا نے اتنی برکت ڈالی ہے, اتنی ٹیلنٹ ہے, اتنی نیچرل ریسورسز کا منبع ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر. تو یہ کہ اگر مطلب ہمیں تو پہلے اول پاکستان دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک ہم دوہرے معیار پہ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف ہمارا فوکس پاکستان نہیں ہے, پوری مجموعی طور پر اسلامی امہ ہے. اور اسلامی امہ کی جو پوری مسائل ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوہرے معیارات جو اس کے جب ختم ہو جائیں گے, جب یہ آل سعود کا منحوس سایہ جو ہے وہ ان کے اوپر سے ہٹ جائے گا. ہم امید کرتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایگزیکٹلی ظلم کی رات تو ختم ہونی ہے, چاہے وہ ایک صبح طلوع ہونی ہے, چاہے وہ 1000 مہینوں سے افضل کے بعد ہی کیوں نہ ہو. تو وہ طلوع فجر جو ہے وہ قریب بھی ہے انشاءاللہ, اور وہ عظیم بھی ہے, اور وہ بہترین صبح ہوگی, کیونکہ ظلم کی تاریکی چھٹے گی. چاہے 1000 سال قائم رہے, مگر ظلم کو تو ختم ہونا ہے, رات کو تمام تو ہونا ہی ہے, اور دن تو نکلنا ہے.
تو اس وقت اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں، چاہے پاکستان کی حکومت ہو، چاہے دوسرے کسی عرب ملک کی حکومت ہو یا عجم ملک کی حکومت ہو یا ترکی کی ہو، کہیں کی بھی ہو، ہر طرف آپ کو نظر آئے گا ایک کھیل کہ مسلمانوں کو پٹوایا جا رہا ہے مسلمانوں کے ذریعے، اور اس میں آپ کو ملوث ملے گا ایک خائن خاندان آل سعود. جب ان کا سایہ، ان کا منحوس سایہ مسلمانوں پہ سے ہٹ جائے گا، آپ یقین کریں یہ دوہرے معیارات ویارات سب سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے، یہ بنو امیہ کی حکومت دوبارہ فارم ہوئی ہے 100 سال سے، اور اس نے دوبارہ اپنے نفوذ کیا ہے، باقاعدہ ایک زہریلا اس کے ڈنگ ہے جو یہ ہر جگہ مارتا پھر رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ سارے منسٹرز جو ہے وہ دوہرے معیار کیوں رکھتے ہیں، کیا ہے ان سب کی ڈوریاں جا کے آل سعود سے ملتی ہیں، یہ معاملہ. بالکل. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے. ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پورا بھروسہ ہے، وہی ہے جو تمام قدرت کا مالک ہے، وہی سب کچھ سنبھال رہا ہے، وہی ہے جو ہمارے امتحان لے رہا ہے، وہی ہے جو مسلمانوں کے امتحان لے رہا ہے. اور شاید بیچ میں تھوڑا سا جو ہے ہم ڈگمگا چکے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگا چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو رستہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس پر اگر ہم چلیں گے تو ہم یقیناً اپنی منزل تک بآسانی پہنچ جائیں گے. دعا کیجیے، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ سوجھ اور سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، جس کی ضرورت ہے اس وقت، اس پورے عالم اسلام کو جس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے علی بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.